السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل سائیکالوجی فیکٹس بائی لارا۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے 2012 کا سالوڈ سائیکالوجی پیپر آف ایف اے پارٹ 1 اور اس ویڈیو میں ہم ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے۔ سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس موو ٹوورڈز دا ایم سی کیوز۔ اسٹوڈینٹس، کیونکہ یہ پیپر تھوڑا سا بلر ہے تو آپ کو صحیح طرح سے کنسنٹریٹ کرنا ہوگا تاکہ آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلا ایم سی کیو ہے، کون سے ماہرین نفسیات مطالعہ کرتے ہیں کہ لوگ کس طرح مختلف طریقوں سے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے سماجی ماہر نفسیات یا پھر سوشل سائیکالوجسٹ۔ سوشل سائیکالوجسٹ بیسیکلی اسیس کرتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، یا پھر ایک شخص ایک گروپ پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، اوور آل لوگوں کے مابین کس طرح کے تعلقات ہیں اور لوگ کس طرح سے ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے، اشیاء اور واقعات کو درجہ بندی کرنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے تعقل۔ نمبر 2 پہ ہے، انسانی دماغ میں تقریباً اسوانیے یا نیورونز موجود ہیں؟ کم سے کم 150 بلین۔ نمبر 4 پہ ہے، دماغ کے کس حصے کو چھوٹا دماغ بھی کہا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے مخ صغیر۔ نمبر 5 پہ ہے، ڈیش میں طبی توانائی عمل اتصال کے ذریعے آخذے میں تبدیل ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے استوانیے اور مخروطے۔ نمبر 6 پہ ہے، درج ذیل میں سے کون سا عنصر صورت کے ادراک میں اہم ثابت ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے الف، شکل اور عرض۔ نمبر 7 پہ ہے، درج ذیل میں سے کس عمل میں طویل مدت حافظے میں ذخیرہ اور ریکارڈ معلومات کی بازیافتگی ممکن نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فراموشی یا پھر فارگیٹنگ۔ جب فراموشی کا عمل شروع ہوتا ہے تو ایسی معلومات جو آپ کے دماغ میں طویل مدت حافظہ میں پہلے سے ذخیرہ اور موجود بھی ہو، وہ آپ کو یاد نہیں رہتی یا پھر آپ اس کو بازیافت نہیں کر سکتے۔ نمبر 8 پہ ہے، کس طریقہ علاج کا تعلق آموزش کے بنیادی اصولوں سے ہے؟ آموزش یعنی کہ لرننگ کے جو پرنسپلز یا اصول ہیں اس سے ریلیٹڈ کون سا طریقہ علاج ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کرداریت طریقہ علاج۔ نمبر 9 پہ ہے، انحراف توجہ کا اہم سبب کیا ہے؟ یعنی توجہ سے ہٹ جانا۔ ایک شخص صحیح طرح سے کسی بھی چیز پر توجہ جب نہیں دے سکتا تو اس کی سب سے مین وجہ ہوتی ہے تھکان۔ نمبر 10 پہ ہے، مسائل کے حل کے کس طریقے میں مواد کو ترتیب دے کر اس کے مفہوم کو سمجھا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بصیرت کا طریقہ، جس کو انسائٹ بھی کہا جاتا ہے، انسائٹ لرننگ بھی کہتے ہیں، جس میں ایک شخص جب کسی بھی مشکل سچویشن میں صرف موجودہ مواد کو اسیس کر کے اس کو ترتیب دے کر اپنے مسئلے کا حل نکالتا ہے اور اپنے دماغ کا استعمال کرتا ہے، تو اس پورے پروسیس کو یا عمل کو بصیرت کا طریقہ کہیں گے۔ نمبر 11 پہ ہے، ایسا شخص جو شرمیلا اور سماجی سرگرمیوں کو ترجیح نہ دے کیا کہلاتا ہے؟ درون بین کہلاتا ہے، جسے انگلش میں انٹروورٹ کہا جاتا ہے، جو لوگوں سے انٹریکٹ کرنا پسند نہیں کرتا اور سماجی سرگرمیاں جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں جانے کو بالکل ترجیح نہیں دیتا، اکیلے رہنا پسند کرتا ہے۔ وہ شخص جو ہے درون بین یا پھر انٹروورٹ کہلاتا ہے۔ نمبر 12 پہ ہے، شخصیت کا وہ جز جو اصولوں کو مد نظر رکھ کر کام کرتا ہے فوکل انا کہلاتا ہے۔ نمبر 13 پہ ہے، لفظ گسٹالٹ کا کیا مطلب ہے؟ لفظ گسٹالٹ کا مطلب ہے شکل۔ نمبر 14 پہ ہے، دستانی تجربی ادراکی ٹیسٹ یعنی TAT، جس کو انگلش میں تھمیٹک پرسیپشن ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے، ڈیش کی ایک قسم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے تذلیلی آزمائشیں۔ نمبر 15 پہ ہے، اگر ماضی قریب میں سیکھا ہوا مواد ماضی بعید میں سیکھے ہوئے مواد کی یاد آوری میں رکاوٹ کا باعث بنے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے قبل فعال مزاحمت۔ نمبر 16 پہ ہے، آموزش بذریعہ صحیح و خطا کے کس قانون کے تحت کامیابی کی صورت میں حرکت کو دہرایا جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قانون تاثر۔
اگر ایک انسان کوشش کرتا ہے بار بار اور اس سے مسٹیکس ہوتی ہیں، وہ پھر دوبارہ سے کوشش کرتا ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ چیز لرن کر جاتا ہے اور پھر اس چیز کو دوبارہ سے دوبارہ رپیٹ کرتا ہے. تو اس میں قانون تاثر کا بھی لنک ہے، کیونکہ جب اس کو اینڈ پہ ریزلٹس اچھے ملتے ہیں، اس کو ایک پرسن کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے اس کا اثر اچھا ہوتا ہے، تو وہ زیادہ چانسز ہیں کہ فیوچر میں بھی اپنا وہ کردار یا اپنا وہ رویہ جاری رکھے. اسی طرح ایک ریٹس پہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا جس میں ان کو پزل سے نکلنا تھا، اور جب وہ پزل سے صحیح طرح سے نکل جاتے ہیں، اینڈ پہ ان کو فوڈ پرووائڈ کیا گیا تھا، تو ایٹ دا اینڈ اس کا رزلٹ اچھا تھا، اس کا تاثر اچھا تھا. تو انہوں نے ان ریٹس کا جو ہے یہی بیہیویئر ڈیولپ ہو گیا تھا کہ وہ اسی سیدھے پزل میں سے ایک ہی راستے سے جاتے تھے اور اینڈ پہ ان کو فوڈ ملتا تھا. سو تاثر کی وجہ سے بھی ایک شخص یا ایک کوئی بھی اینیمل جو ہے وہ اپنا کردار کو مضبوط کر سکتا ہے. اگر اس کا تاثر اچھا ہے تو چانسز ہیں کہ فیوچر میں بھی وہی کردار، وہی رویہ یا وہی طریقہ استعمال کیا جائے. نمبر 17 پہ ہے ویز آر کس چیز کی آزمائش ہے. ویز اسٹینڈس فار W فار ویکسلر، A فار ایڈلٹ، I فار انٹیلیجنس اینڈ S فار اسکیل اینڈ R فار ریوائز. سو یہ انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے. سو اس کا صحیح جواب ہوگا ذہانت. نمبر 18 پہ ہے ذیل میں سے کون سی تحریکی قوت انسان کو کسی مقصد کی جانب کوشش پر اکساتی ہے. اس کا صحیح جواب ہے محرک یا پھر موٹیوز. ہمارے اندر محرک ہوتے ہیں یا موٹیوز پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کسی بھی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، جس میں ہنگر بھی موٹیو ایز اے موٹیو کام کرتا ہے، تھرسٹ بھی ایز اے موٹیو کام کرتا ہے کہ ہم ہماری باڈیلی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری وہ نیڈس یا پھر ضروریات پوری ہو سکیں. نمبر 19 میں ہے درج ذیل میں سے کس کا تعلق کان کی ساخت سے نہیں ہے. اس کا صحیح جواب ہے فرش جلی. نمبر 20 پہ ہے نظام عصبی کے کس حصے کا تعلق ہنگامی صورتحال اور اروزل میں فعال ہونے سے ہے. اس کا صحیح جواب ہے اخراجی نظام. تھینک یو اسٹوڈنٹس فار واچنگ دس ویڈیو. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مزید پاسٹ پیپرز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ پلے لسٹ وزٹ کر سکتے ہیں جس کا نام ہے FA اردو میڈیم FA پارٹ 1 سالوڈ سائیکالوجی پیپرز، اور آپ اس میں جا کے جتنے بھی پاسٹ پیپرز ہیں وہ گو تھرو کر سکتے ہیں اور اپنی تیاری کر سکتے ہیں. تھینک یو.